وہ ہیں جس کی لیے رضا کا اعلان خیبر میں ہوا، اور علی مرتضیٰ نے جو خیبر کا قلعہ فتح کیا 3 دن تک مسلسل جنگ ہوئی، 3 دن، 2 دن تک جو جنگ ہوئی اس میں کوئی نتیجہ ہاتھ نہیں آیا۔ صبح سے شام ہوتی ہے، لوگ کٹتے ہیں، مرتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، مارتے ہیں۔ خیبر کا قلعہ اتنا مضبوط تھا، اتنا مضبوط تھا کہ آج 14.5 صدیاں اس کے فتح کو بیت گئی، بلکہ اس سے زیادہ آج بھی اس قلعے کے کھنڈرات موجود ہیں، اور وہ قلعہ اس زمانے میں بھی برسوں پرانا تھا۔ خیبر ناقابل تسخیر تھا۔ جب صحابہ نے کہا حضور 2 دن سے لڑتے لڑتے تھک گئے، کوئی نتیجہ ہاتھ نہیں آتا، آقا نے کہا جاؤ سب آرام کرو، کل صبح میں یہ جھنڈا انشاءاللہ اس کو دوں گا جو خدا کا محبوب ہے، رسول کا محبوب ہے، جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ حضور فرما رہے جاؤ سب سو جاؤ، کل جھنڈا اس کو ملے گا جس کے ہاتھ پہ خیبر فتح ہو جائے گا۔ صحابہ سوئے نہیں، تمنا کرتے رہے کاش جھنڈا کل ہمیں ملے۔ 2 چیزیں جھنڈا ملنے پر، ایک تو سند ملے گی کہ ہم محبوب خدا بھی ہے اور محب خدا بھی ہے۔ جس کو نبی نے سند دے دی ہو، اب اس کو کیا چاہیے کہ وہ خدا کا محبوب خدا، رسول کا محبوب رسول، اور محب خدا محب رسول، محبی محبوب بھی۔ تو ایک تو یہ، اور دوسری یہ کہ بہت بڑی تاریخی فتح، خیبر کا قلعہ فتح۔ صبح ہوئی، فجر کی نماز کے بعد ہر صحابی جلدی جلدی تیز آئے کہ ہو سکتا ہے یہ میرے مقدر میں ہو، لیکن جس کے مقدر میں تھا وہ نہیں آیا۔ جن لوگوں کو جھنڈا نہ ملنا تھا وہ سب آ گئے، اور جس کو ملنا تھا وہ نہیں آیا۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سب منتظر کھڑے تھے، حضور کس کو دیتے ہیں، آقا کس کو دیتے، حضور کس کو دیتے ہیں۔ ایسے میں حضور نے سب طرف نظر دوڑائی اور پھر فرمایا اینا علی، علی کہاں ہے؟ سب نے عرض کیا حضور وہ نہیں آئے۔ کیوں نہیں آئے؟ خیبر کی جنگ میں 2 دن لڑے، تیسرے دن کیوں نہیں آئے؟ عرض کیا یا رسول اللہ ان کی آنکھیں آئی ہے، آشوب چشم ہے، یعنی جب آنکھیں آتی اس کو آشوب چشم کہتے ہیں۔ آقا حضور ان کی آنکھیں اتنی دکھ رہی ہے کہ وہ اٹھ کر چلنے کے قابل نہیں، فرمایا بلاؤ علی کو، علی کو بلاؤ۔ یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث پیش کر رہا ہوں، یہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے۔ یار لوگ کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، بخاری مسلم ہے نا، سب مانتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں علی کو بلاؤ۔ جب علی کو بلایا گیا، علی تشریف لائے، علی مرتضیٰ آئے، تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ کوئی جڑی بوٹی کی دوا تیار کرو، جڑی بوٹی علی کی آنکھ میں ڈالیں گے تاکہ شفا ملے گی، نہیں۔ حضور علیہ السلام نے کیا کیا؟ بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، حضور نے اپنا لعاب نکالا، علی کی آنکھ پہ لگا دیا۔ علی کہتے خدا کی قسم لعاب لگا اور میری آنکھیں اچھی ہو گئی۔ ہے اتنی زور اثر دنیا میں کوئی دوا؟ کسی دوا میں ہے اتنی تاثیر کے لگے؟ اور فرماتے ہیں اس دن کے بعد سے لے کر نہ کبھی میرے سر میں درد ہوا اور نہ کبھی میری آنکھوں میں تکلیف ہوئی۔ گویا کہ ایک مرتبہ لعاب لگ گیا، اب ہمیشہ کے لیے بیماری کا خاتمہ ہو گیا۔ آقا نے فرمایا علی جھنڈا لو اور جاؤ چڑھائی کرو۔ علی مرتضیٰ نے چڑھائی کرنے کے وقت مبازرت طلب کی، جھنڈا لے کر کے علی چلے، اور چلنے کے بعد ادھر جھانک کر کے مرحب نے دیکھا۔ یہ مرحب جو تھا نا، مرحب یہ یہودیوں کا ایسا پہلوان آدمی تھا کہ 1000 کے مقابلے میں یہ تنہا جاتا تھا، اور اس کی طاقت اور قوت کا عالم یہ تھا مرحب کی کہ اونٹ کے چمڑے پہ یہ کھڑا ہو جاتا، اور اس کے بعد 40 لوگ مل کر کے چمڑا کھینچتے، 40 لوگ مل کر چمڑا کھینچتے، چمڑا پھٹ جاتا اونٹ کا، مگر مرحب کو اپنی جگہ سے وہ ہلا نہیں سکتے تھے۔ یہ مرحب تھا۔ اس نے جا کر دیکھا کہاں تیاری ہو رہی ہے صبح، کون ہو؟ تو مولا علی نے کہا کہ اب مقابلہ کرنا ہے تو ذرا آ جا۔ اب اس کو یوں لگا کہ کوئی مجھے مبازرت دے رہا ہے، مقابلے کے لیے مجھے کوئی بلا رہا ہے، تو وہ آیا۔ دونوں لشکر
آمنے سامنے ہیں۔ اس زمانے میں جنگ کا طریقہ یہ تھا کہ جنگ شروع ہوتی تھی تو ایک ایک کو بلایا جاتا تھا، دونوں لشکر کھڑے رہتے تھے اور ایک ایک آدمی لڑتے تھے۔ جب بعد میں پھر جنگ پورے شباب پر ہوتی تو پھر ایک ساتھ جنگ ہو جاتی تھی اور پھر گھمسان کی لڑائی ہوتی تھی، لیکن شروعات ایک ایک سے ہوتی تھی۔ اب آیا، اس نے چلا کے کہا کون ہو تم؟ مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں مرحب و مرحب۔ مولا نے کہا کہ آنا کون ہے، آ تو صحیح۔ اور اس کے بعد علی کے ہاتھ میں تلوار تھی، علی کی جو ذوالفقار تھی نا، ذوالفقار حیدری 105 کلو کی تھی۔ آپ نہیں اٹھا سکتے، ہم نہیں اٹھا سکتے، میرا علی اس کو اٹھا کے لڑتا تھا۔ علی کے بازو کی قوت کا یہ عالم تھا۔ یہ کہانی قصہ نہیں ہے، یہ حدیث ہے۔ آپ اپنے بزرگوں کی تاریخ بھول چکے ہو اور آپ کو تاریخیں بلا دی گئی ہے۔ 15 اگست پر، یوم آزادی کے موقع پر، آزادی کی لڑائی میں حصہ لینے والے ہر نقص و ناقص کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن جنہوں نے اسلام کے لیے محنتیں کی آج ان کی یاد میں کتنی مسجدوں میں تقریریں ہو رہی ہے، ذرا بتائیں۔ یہی حق تھا صحابہ کا، جنہوں نے جان کی قربانیاں دی۔ وہ علی جس کے بارے میں ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے خود اللہ کے نبی سے سنا کہ احد کی لڑائی میں علی کو 16 زخم آئے تھے، جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اسلام کے لیے وقف کر دیا، جنہوں نے تلواروں سے خود ٹکریں لی، حضور کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ آج نبی کے اس صحابی علی مرتضیٰ کے لیے، اہل بیت کے اس علمبردار علی مرتضیٰ کے لیے کتنے لوگ ذکر کر رہے ہیں، کہاں کہاں قرآن خوانی ہو رہی ہے۔ یہی حق ہے صحابہ کا، اہل بیت کا یہی حق ہے۔ اسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھانے کا بھی احسان چلا گیا، اسلام کی شاعت کا بھی احسان چلا گیا۔ آپ مجھے بتائیں نا، آج 21ویں شب ہے، کسے نہیں معلوم کیا شہادت علی کی شب ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ یہود و نصارہ کی سازش ہے کہ تمہارے بزرگوں کی یاد مٹ جائے تاکہ تمہیں بزرگوں کا کردار معلوم نہ ہو۔ اس لیے کہ جب مومنوں کو پتا چلے گا علی وہ تھے جو 105 کلو کی تلوار ایک ہاتھ میں اٹھا لیا کرتے تھے، صرف اٹھاتے نہیں تھے، لڑتے بھی تھے۔ ایک حوصلہ ملتا ہے کہ جینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، جینے کا انداز یہ ہوتا ہے، جینے کا سلیقہ یہ ہوتا ہے، بزدلی ختم ہوتی ہے، بہادری پیدا ہوتی ہے۔ اپنے بزرگوں کے کارناموں کو سننے کے بعد تو علی مرتضیٰ نے تلوار ہوا میں لہرائی، مرحب نے کہا کون ہو تم؟ علی مرتضیٰ نے کہا میرا نام علی ابن ابی طالب ہے، میں علی ہوں، علی ہے میرا نام۔ تو مرحب پلٹنے لگا، مرحب پلٹا، علی تجھ سے نہیں لڑنے کا، تجھ سے نہیں لڑنا۔ علی نے ہنس کے کہا کیوں؟ کہا میری ماں نے منع کیا تھا، میری ماں علم نجوم جانتی تھی، اس نے منع کیا تھا بیٹے سب سے لڑنا۔ مجھے علم نجوم کے ذریعے پتا چلا ہے، کاہنوں نے بتایا ہے کہ خیبر پر ایک دن جو ہے وہ مسلمانوں کی فوج حملہ کرے گی، جس سے چاہنا لڑ لینا، علی سے نہ لڑنا، علی نام کے جوان سے نہ لڑنا، علی نام کے پہلوان سے نہ لڑنا۔ تو مرحب نے کہا میں علی سے نہیں لڑتا، میں چلا، میری ماں نے منع کیا تھا، میں اپنی ماں کی بات جانتا ہوں۔ جیسے ہی پلٹا، چند قدم چلا، راستے میں شیطان ملا، مرحب تجھ جیسا پہلوان 1000 پہ بھاری ہے، کیوں واپس جا رہا ہے؟ کہا میری ماں نے کہا تھا علی سے مت لڑنا، علی سے لڑ کر کے تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میں کہتا ہوں وہ ماں بھی کیسی ہوگی، عقل مند، اس کی عقل پہ مجھے حیرت ہے کہ وہ کافرہ ہو کے کہتی علی سے مت لڑنا۔ علی سے جو لڑے گا کامیاب نہیں ہوگا، علی سے لڑنے والوں کافرہ کہہ رہی ہے، اس کی تو سمجھ لو، علی سے مت لڑنا کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ شیطان، لیکن شیطان ہے نا، شیطان کو کب گوارا ہے کہ علی سے صلح ہو جائے، علی سے صلح ہو جائے، شیطان کو کب گوارا ہے؟ وہ ظالم مرحب جب پلٹ رہا تھا تو مرحب سے پوچھا تو 1000 پہ بھاری ہے، بھاگتا کیوں ہے؟ تو اس نے کھلے لفظوں میں کہہ دے، دیکھو جو بہادر ہوتے ہیں نا، وہ لوگ بزدلی بھی کرتے ہیں تو کہہ کے کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں اس سے نہیں لڑنا ہے، اگر بزدل کا تانا دو گے تو دینا، لیکن حق کہہ دیتے ہیں، وہ ڈھکی چھپی نہیں کرتے۔ تو کہا کہ علی سے نہیں لڑنا، میری ماں نے منع کیا تھا۔
تو شیطان کیا کہتا ہے؟ تیری ماں نے جس علی سے لڑنے کے لیے منع کیا تھا یہ وہ علی تھوڑی ہے، وہ تو دوسرا علی ہے، یہ شیطان ہے۔ کہتا ہے یہ تو وہ تھوڑی ہے، وہ فلاں ہے۔ تو اس نے کہہ دیا جس علی سے تیری ماں نے لڑنے سے منع کیا یہ وہ علی نہیں، وہ دوسرا کوئی علی ہے جس سے لڑنے کے لیے منع کیا، اس سے تو لڑ سکتا ہے، یہ وہ علی نہیں ہے۔ حالانکہ حضور علیہ السلام کے صحابہ میں، مشہور صحابہ میں علی مرتضیٰ کے علاوہ اور کوئی مشہور علی نہیں ہے، لیکن اس نے مغالطہ کیا۔ اس نے کہا اچھا میری ماں نے جس سے منع کیا وہ علی اور ہے، یہ علی اور ہے، پلٹا اور کہا کہ اب علی آ جا مقابلے میں۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی اب حملہ کر دو۔ علی مرتضیٰ آگے بڑھے اور جو 1000 کے برابر تھا ایک وار کے اندر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، ایک وار میں 2 ٹکڑے کیے۔ صوفیہ کہتے ہیں علی نے اس کو سے لڑا تھوڑی تھا، لڑتے تو خدا جانے کیا حال ہوتا۔ علی نے تو اپنی ذوالفقار کا صدقہ اتار کر پھینک دیا تھا، ارے لڑتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا، وہ تو صدقہ اتار کر پھینکا تھا ذوالفقار کا، جو ایک بار میں 2 ٹکڑے کیے تھے۔ یہ شان علی ہے۔ تو علی مرتضیٰ نے اس کے بعد جو ہے وہ خیبر پر تکبیر بلند کرتے ہوئے، نعرہ بلند کرتے ہوئے حملہ کیا، اور اس کے بعد ایک حملے میں علی مرتضیٰ نے خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیا اور دروازہ الٹے ہاتھ سے اکھاڑا، اور وہ خیبر کا دروازہ تاریخ اٹھا کر دے کے سارے مورخین نے لکھا ہے 150 من کا وہ دروازہ تھا، 150 من کا، اور علی اس کو ڈھال بنا کر ایک ہاتھ میں پکڑے رہے اور دوسرے ہاتھ سے ذوالفقار چلاتے رہے۔ اس شان سے لڑے ہیں علی نے۔ اس کے بعد لڑتے لڑتے خیال آیا میں ہی لڑ رہا ہوں، دوسروں کو بھی تو قلعے میں پہنچا دوں، تو کہا کہ آؤ آؤ، اور صحابہ کو بلایا، اور اس کے بعد اپنی پیٹھ پر وہ خیبر کا دروازہ رکھا، اپنی پیٹھ سے لے کر کے اوپر تک کے جو ہے وہ اس دروازے کو زینہ بنا دیا، اور علی نے اس کو اپنی پیٹھ پر رکھا۔ صحابہ اسی پر سے چڑھتے ہوئے گھوڑے دوڑاتے ہوئے گزر گئے، اور علی کی پیٹھ نے اس دروازے کو سنبھال کر کے رکھا۔ یہ علی کی شان ہے۔ اسی لیے تو کہا کہ خسرو نے کبھی زنجیر ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ وہ روب بٹھایا ہے کہ آج بھی خیبر کا قلعہ دہل رہا ہے علی کے نام سے، علی مرتضیٰ کے نام سے دہل۔ کیا ہوا؟ پیٹھ پر رکھ کر کے صحابہ گھوڑے سمیت چڑھے ہیں اور علی اٹھا کر رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جب لوگ چڑھ گئے تو کہتے ہیں علی نے وہ دروازہ اٹھا کر کے پھینک دیا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل نے لکھا، حوالے تاریخی اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ جا کے کتاب دیکھ سکتے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل نے لکھا کہ جب علی نے دروازہ اٹھا کر کے پھینکا نا تو حضور نے فرمایا اپنے صحابہ سے، کتنے صحابہ سے؟ 80 صحابہ سے ذرا وہ دروازہ اٹھا کر لاؤ۔ تو صحابی رسول کہتے ہیں 80 لوگ مل کر کے اس کو اٹھانا چاہتے تھے، اس کو گھسیٹ کے کھسکا بھی نہیں سکے۔ 80 لوگ مل کر جس کو گھسیٹ کے کھسکا نہ سکے، علی نے اس کو ایک ہاتھ میں اٹھایا تھا اور الٹے ہاتھ میں اٹھایا تھا، اور اس کو پیٹھ پر رکھ کر کے سیڑھی بنائی تھی جس پر صحابہ چڑھے تھے۔ آقا نے انہی کے لیے فرمایا تھا پرچم اسے دوں گا، پرچم اسے دوں گا جس کے ہاتھ میں خیبر فتح ہوگا۔ یہ علی مرتضیٰ کی شان ہے، یہ علی مرتضیٰ کا مقام ہے۔